یا حجت القائم یا منتقم اعظم بقیت اللہ العظم۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ برادر بزرگ ڈاکٹر محمد حسین کے مالک درجات بلند فرمائے، مالک ان کو اعلیٰ الجین مقام عطا فرمائے۔ بڑے خوب انداز میں مصحب آل محمد برادر حسنین اصل صاحب آپ کی آنکھوں کو فورات بنائے ہوئے تھے۔ اس ذکر مظلوم کا صدقہ مالک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اتنے محمد و آل محمد کی چاہنے والے فرش مجلس ترحیم میں تشریف فرما ہیں، کائنات کے مالک آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں، قدم قدم پہ آپ کی محافظت فرمائیں۔ قبل اس کے نسیم ملت محترم المقام جناب علامہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ مرحوم کے ساتھ ایک پیار کا سلسلہ جو تھا، 4 مصرے اور منبر قبلہ کے حوالے۔ میرا رسول کمال کرتا ہے، مخدوم علی عباس بخاری صاحب، بھائی علمدار مالک استعدا فرمائے، ڈاکٹر لیاقت ہاشمی صاحب، میرے امن صاحب۔ میرا رسول کمال کرتا ہے۔ غلام باز نقوی صاحب، پورے ملک میں نظامت کے حوالے سے بادشاہوں کی نوکری کے حوالے سے میں جاتا ہوں، لیکن نازے میں منبر ہونا جرم نہیں ہے، دشمن علی ہونا جرم ہے۔ آپ دعا دیں گے میرا رسول کمال کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے برادران منا رہے ہیں 12 ربیع الاول، مگر بات یہ ہے کہ وہ 12 کو مناتے ہیں، ہم 17 کو مناتے ہیں، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آیا ہے۔ مالک سلامت رکھے۔ میرا رسول کمال کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ مل کے حیدری صدا سلامت رہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ جو سلسلہ مجالس کا ہوتا ہے حاضریاں ہوں گی۔ تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد اندلیب گلستان سیدہ وکیل ولایت علی محترم المقام یادگار اسلاف جناب علامہ آغا سید محمد رضا رضوی، پاکستان کی خطابت کی دنیا کا ایک معتبر نام ہے، باواز بلند صلوات۔ اللہ ڈاکٹر صاحب دے درجات بلند کرے، کربلا والے دا مہمان ہوئے، اللہ انہاں دے بچیاں دی خضر دی مرا کرے، اللہ اس خاندان نو ظہور امام زمانہ تک آباد ارشاد فرماوے۔ میں سیداں غریباں مسافراں، اے علم گواہ میریاں دیاں پوتر کو، میری سیدادی بیمار ہے، میں لالا کے بکھا ہویا پیاں، میرے گھر کھاون دی کشن نظر اللہ تے نیاد حسین پاک سے بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد تمام دشمنات لعنت، بلندتر صلوات۔ تمام حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص ڈاکٹر صاحب جن کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے،
ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، اور محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے قدم آپ نے یہاں تک آنے میں اٹھائے ہیں، جتنی سانسیں عشق محمد مصطفیٰ میں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ ہم سب کو شکر ادا کرنے کا اس مجلس کی صورت میں ایک اور موقع ملا ہے کہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور جو خاموش ہو گئے بے شک سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ تمام درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کا خالق محمد مصطفیٰ کو خود خلق کرتے ہی درود میں مصروف ہو گیا۔ میں شکر گزار آپ جی، آپ سلام۔ محترم سامعین، مجھ سے پہلے جعفری صاحب نے بڑے القابات دیے، نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، چند جملے آپ کے حوالے کروں گا۔ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ اے مبدأ فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے حاکم شش جہاد، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لا مکان، اے نیا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اور اے ہستی کے دامن صحرا سے افق کے صبح کی نمائش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہمدنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسا بکف تو ابر سخا، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو نہ دیکھ، ہمارے ہونٹوں کی بے ترتیب جنبش کو نہ دیکھ۔ ہم اپنی حیثیت کا مانگتے ہیں تو اپنی حیثیت کا عطا فرما۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ مرحوم کتنا گناہگار ہے، کتنا خطا کار ہے، ہاں اتنا جانتے ہیں کہ تیری رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اپنی رحمت کے مطابق اس کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ پاک پروردگار آواز دے کر کہتا ہے، دیکھو اگر اس نے رسول کا حق ادا کر دیا تو گناہ معاف ہے۔ نہیں، گھبرا کے نہیں سننا۔ 12 ربیع اول ہے اور جتنے جلوس نکلے ہوئے تھے، جتنے بارش جا رہے تھے، بارش سے تو قدرت نے بچایا ہوا تھا،
بار ریس سے ہم نے بچ کے آنا تھا. کہیں بھی ٹکرا جاتے تو وہاں شر اور آفت کا اندیشہ تھا، اس لیے کچھ تاخیر بھی ہوئی. لیکن ہم شر اور آفت سے بچتے بچتے شرافت سے یہاں تک پہنچ گئے. یاد رکھیے گا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر بندے نے محمد مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا تو وہ جنتی ہے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی. یہ حق ادا کیسے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ. یہ حق ادا کیسے ہو؟ کہا کہ اگر کوئی اور مولوی حق مانگے تو وہ حق نہیں ہے، مفتی حق مانگے رسول کے حق کا تو وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ نے رسول کے لیے خود قرآن میں مانگا ہے. توجہ ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ، حسبی اللہ، یا علی مدد کہتے رہیے گا، ہاتھ اٹھاتے رہیے گا، گفتگو کا لطف بڑھتا چلا جائے گا. بھائی یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، اس کی اجرت جو طے ہوئی وہ اس کا حق ہے. یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، اس کی جو اجرت طے ہوئی وہ اس کا حق ہے. یہ مائک سسٹم لگا ہوا ہے، اس کی جو اجرت طے ہوئی وہ اس کا حق ہے. اب مجلس تمام ہونے کے بعد شامیانے والا مانگے اپنا حق کہ جی میری نیاز، اور بانی اندر جائے شاپر چاولوں سے بھر کے حوالے کر دے، کیا قبول کر لے گا؟ نہیں. کیا یہ مائک سسٹم والا اگر اپنی نیاز مانگے اور یہ شاپر میں سالن اور مرغا اور مسلم بھر کے اس کے حوالے کر دے، قبول کر لے گا؟ نہیں. سب کا متفقہ فیصلہ ہے. کم از کم وہ امت تو بولے جس کے رسول نے کہا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دے. میں شکر گزار جو بول سکتا ہے. کم از کم وہ امت تو بولے نا کہ رسول نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، ورنہ جن چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اجرت نہیں دو گے تو وہ نقصان پاؤ گے، وہ تمہارے کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی محنت سے فائدہ اٹھاؤ اس کی اجرت ادا کر دو. اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، میں طبقے میں جاتا نہیں، سنی ہے سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، تم نے کلمہ پڑھا محنت رسول کی نہیں؟ جو بول سکتا میں شکر گزار ہوں قبلہ، میں شکر گزار ہوں. بھئی تم نے روزہ رکھا محنت رسول کی نہیں؟ تم نے حج کیا محنت رسول کی نہیں؟ رسول کی ہے نا. جہنم کے راہی تھے، جنت کے راستے پہ آ گئے، محنت رسول کی نہیں. تو آپ تو آج کی امت ہو، کل کی امت. صحابہ گئے، یا رسول اللہ ہم کتنی نمازیں پڑھیں آپ کی اجرت ادا ہو جائے، ہم کتنے روزے رکھیں آپ کی اجرت ادا ہو جائے، ہم کتنے حج ادا کریں آپ کی اجرت ادا ہو جائے، سونے کے کتنے ڈھیر لگا دیں کہ آپ کا اجر ادا ہو جائے، ہم کتنے پہاڑ خیرات کر دیں کہ آپ کا اجر ادا ہو جائے. لیکن رسول ہے وہ رسول جو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. میں شکر گزار ہوں. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. بھائی توجہ ہے نا؟ وحی کے بغیر نہ گفتگو کرنے والا، وحی کے بغیر نہ کلام کرنے والا، وحی کے بغیر نہ کلام سنانے والا، وحی کے بغیر نہ لبوں کو جنبش دینے والا، وحی کے بغیر نہ کسی کو محفل سے اٹھاتا ہے، وحی کے بغیر نہ کسی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے. بھائی مجھے بتائیں نا، نبی ہے وہ نبی جو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اب یہ سب آئے، کوئی مال لے کر آیا، کوئی حکومت لے کر آیا، کوئی تخت لے کر آیا، کوئی فوجیں لے کر آیا، کوئی نمازیں لے کر آیا، کوئی روزے لے کر آیا. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تجھے نبی ان جتھوں نے تو نہیں بنایا، تجھے نبی چنا نہیں کیا، میں نے بنا کر بھیجا ہے. تو آ کر نبی تو نہیں بنا، اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے.
اور لوگ پوچھتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں صرف اعلان کیا، نبی نہیں بنے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امتی نبی ہے، محمد مصطفیٰ یہ سردار نبی ہے. عیسیٰ امتی نبی آتے ہی جھولے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ وآتینی الکتاب وجعلنی نبیا السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور چند گھنٹوں کا امتی نبی بن کر آیا ہے، اور سردار نبی 40 سال میں بنے گا. میں شکر گزار توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. بھائی پچھلا مجمع آواز آ رہی ہے تو ہاتھ ہی کھڑا کر دیجئے گا. میں شکر گزار ہوں. بھائی نبی تو تب سے نبی ہے جب ابھی آدم آب و گل میں تھے. ہاں، ورنہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کا ترجمہ بھی مصر سے رضوی صاحب نے کر دیا. جب اللہ نے پوچھا انبئونی اسماء ہؤلاء، اے آدم مجھے ان ہستیوں کے نام تو بتا دے. میں شکر گزار ہوں. بھائی اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں موجود تھیں جن کے آدم نے نام بتائے تو خلافت واجب ہو گئی. بھئی بات سمجھ آ گئی؟ انبئونی اسماء ہؤلاء، یہ ہؤلاء کے کام نہ بتاؤ، ان کا مقام نہ بتاؤ، کیونکہ تم مخلوق ہو، یہ تم سے بھی پہلے کے ہیں. ان کی معرفت نہ کرواؤ. انبئونی اسماء، صرف ان کے نام بتا دو. صرف ان کے نام بتا دو گے، یہ خلافت کی کرسی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اب اس میں تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں نا، آپ نے نماز پڑھی، حکم قرآن میں آیا. آپ نے روزہ رکھا، حکم قرآن میں آیا. آپ نے زکوٰۃ دی، حکم قرآن میں آیا. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا حکم بھی قرآن میں ہے. گھبرا نہ جائے تو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، تردد کی ضرورت نہیں. آدم سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں تمہیں زمین پہ بنا جا رہا ہوں پہلا خلیفہ، اور کرسی کروں گا تمہارے حوالے، مجھے ہؤلاء کے نام تو بتا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کی کرسی کے لیے آپ کی نمازیں نہیں گنی گئی، روزے نہیں لکھے گئے، آپ کا حج نہیں دیکھا گیا. خلافت کی کرسی کے لیے خلافت والے پہ واجب ہے کہ محمد و آل محمد کی معرفت رکھتا ہو. میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا؟ بھئی آپ تشریف آگے لے آئیے، آگے تشریف. بواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھئی یاد رکھیے، کہا کہ جس نے حق ادا کر دیا اس نے جنت کو حاصل کر لیا. کیوں؟ کہ جس نے رسول کا حق ادا کیا، کیونکہ جو ایک مزدور کی مزدوری نہیں رکھ سکتا، وہ کلمہ پڑھوانے والے کے کلمہ پڑھانے کا اجر ادا کیسے نہ کرے اور قبر میں چلا جائے؟ وہ روزہ رکھوانے والے کا اجر ادا نہ کرے اور قبر کے حوالے ہو جائے؟ وہ حج کروانے والے کا اجر ادا نہ کرے اور قبر کے حوالے ہو جائے؟ اب یہ سب چیزیں لا کے رکھی گئی. یا رسول اللہ اس میں سے آپ کو چاہیے کیا؟ نمازیں رکھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، حج رکھ سکتے ہیں، تاکہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہم اس سے فائدہ اٹھا کے سچے معنوں میں جنتی ہو جائے. تو رسول نے اپنے لیے کچھ مانگا ہو تو مجھے لا کے دکھا دو. رسول ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب تو ہے سرکاری ڈیوٹی پر، اور جو افسر سرکاری ڈیوٹی پر ہونا وہ پبلک سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتا. وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتا. ایک بڑا نام میرے علاقے کا اور جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ پھر بتائیں تو صحیح یہ اجر رسالت اور اجر رسالت ادا کرے کیسے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. میں شکر گزار ہوں. آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. آخری فر تک حیدری. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا تو ہے نا. اور دیکھیے کلام خدا کا کمال یہ ہے
کہ جب وہ کسی چیز کو منوانا چاہتا ہے تو اس کے ہر مخالف کی رد کر دیتا ہے. نہیں، جملہ میں نے ایسا سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. جس کو منوانا ہو اس کے ہر مخالف کی رد کر دیتا ہے. جس طرح اللہ نے جب اپنے آپ کو منوایا کیا کہا؟ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں. یہ لات الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، عزا الہ نہیں ہے، روپیہ الہ نہیں ہے، پیسہ الہ نہیں ہے، بادشاہت الہ نہیں ہے، چاند سورج ستارے الہ نہیں ہے. اگر یہیں رک جاتے تو یہ کفر ہے. کہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اگر میں یہی کلام یہی روک دوں تو میرے آنے کا مقصد تب بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن اسلوب کلام میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یاد رکھیے گا، جہاں پر اللہ ہر ایک کے نفی کروا دے، نفی کروا کر وہ ایک کو منواتا ہے. لا الہ الا اللہ، قل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک اور میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر جس نے آدم کی جوانی دیکھی ہے، جس نے نوح کی جوانی دیکھی ہے، جس نے موسیٰ کی جوانی دیکھی ہے، جس نے عیسیٰ کی جوانی دیکھی ہے، اس جبرائیل سے اعلان کروا دیا لا فتح الا علی. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. بھئی اسلوب سمجھ میں آ گیا کہ جہاں ایک شے کو منوانا ہو ہر مخالف کی نفی کروا دیتا ہے. کیا کمال ہے اس جملے کے اندر، کل لا سالکم. ہم نے ان سے کچھ سوال کیا ہے؟ ہم تو سوال کرتے ہی نہیں. ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتے. نفی کروا دی، روپے کی نفی، دولت کی نفی، شہرت کی نفی، تخت کی نفی، تاج کی نفی. حد نہیں ہو گئی؟ نمازیں ہی مانگ لیتے، روزے مانگ لیتے، اس کی بھی نفی. چاہیے کیا؟ مودت اہل بیت، محبت نہیں، مودت. ہاشمی صاحب موجود ہیں، اس پہ پورا اشرہ میں ابھی دولت گیٹ میں پڑھ چکا. جب صاحب یاد رکھیے گا، قبلہ میرے معزز سارے احباب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا محبت اور ہے، مودت اور ہے. ہاں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. لیکن مودت کے تقاضے محبت سے بہت بلند ہیں. اولاد سے محبت ہوتی ہے. جملہ اس مجمع کے صدقے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ اگر آپ کے عقیدت میں جگہ پا جائے، دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے. 12 ربیع اول کے موقع پر جملہ لیتے چلے جائیے گا. اجر رسالت میں رسول کا کلمہ پڑھنے کے اجر میں، نمازیں پڑھنے کے اجر میں، روزہ رکھنے کے اجر میں، جنت حاصل کرنے کے اجر میں مانگی ہے مودت اہل بیت. محبت اولاد سے ہوتی ہے، مودت اہل بیت سے ہوتی ہے. محبت وہ مقام ہے کہ اگر اولاد بیمار ہو جائے جس سے محبت ہو. بھئی ڈاکٹر صاحب بیمار ہوئے نا تو اولاد کبھی اس ہاسپٹل، کبھی اس ہاسپٹل، کبھی یہ علاج، کبھی اس ڈاکٹر کا علاج. کیا ہوا؟ گھر میں چائے فاقے ہوں لیکن اس کا علاج کروانا ہے کیونکہ اس سے محبت ہے. پاک رب العزت نے انہیں بہت نوازا ہوا اور اس سے زیادہ نوازے. پاک رب العزت ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اس گھر کے اندر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے. یاد رکھیے گا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹے کو سوئی چبھے نا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، باپ کے ماتھے پہ شکن آ جاتی. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے، اولاد سے محبت. بھئی یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ابھی آتے ہوئے ہم نے 12 ربیع اول کے جلوس دیکھے. ماں باپ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جلوسوں میں جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ آج سے پہلے تو کبھی مجھے ٹریکٹر ٹرالی پہ جاتے نظر نہیں آئے. اگر خطرناک سواری ہو بچوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے. ایسے تیز جلوس گزر رہے ہوں بچوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے. یہ تو سیاسی جلوس ہے. لیکن اگر جلوس 12 ربیع اول کا ہو، 17 ربیع اول کا ہو یا 10 محرم کا ہو، وہی ماں باپ جو بچوں کو جلوسوں کے ڈر سے گھر بٹھاتے ہیں اب ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے آتے ہیں. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے. جن کا جلوس ہے ان سے مودت ہے. میں شکر گزار. حیدری
यूं नहीं, पहले मोहतरम से आखिरी मोहतरम तक दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान होके नाराए हैदरी। भाई बात समझ में आ गई? औलाद से मोहब्बत का तकाजा है, सुई चुभना गवारा नहीं करते। माँ की आंखों में आंसू है, बाप के माथे पे शिकन है। अब पूरा मजमा देके मेरी तरफ जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। दामन वक्त में गुंजाइश रही नहीं, 2-4 मिनट की गुफ्तगू और जब आप कहेंगे मिंबर में हवाले कर दूंगा। याद रखिएगा, एक बच्चे को सुई चुभना माँ बाप गवारा नहीं करते कि इनसे मोहब्बत होती है, लेकिन वही औलाद होती है, वही माँ बाप होते हैं। 10 मुहर्रम का जुलूस है जहाँ सुई का जख्म गवारा नहीं है। कभी कमा का मातम है, कभी जंजीर जनी का मातम है, कभी तलवार का मातम है, कभी अलम के साए में मातम, कभी जुलजना के आगे मातम, कभी ताजिया के आगे मातम। आज क्या हो गया? औलाद बदल गई, माँ बाप बदल गए, या मोहब्बत खत्म हो गई? का नहीं, औलाद भी वही है, माँ बाप भी वही है, मोहब्बत भी वही है, लेकिन ये 10 मुहर्रम है और आज के दिन मोहब्बत औलाद का इम्तिहान नहीं, मवद्दत अहले बैत का इम्तिहान। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। मिलके 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 अल्लाह ने कहा ये मवद्दत वाला पर्चा अगर पूर है तो कामयाब हो, अगर ये खाली है तो तुमने तो अजर रिसालत अदा ही नहीं किया। अजर रिसालत अदा नहीं किया तो कहां की जन्नत लेने आ गए, किस अमल की जजा लेने आ गए। अब याद रखिएगा, ये इसाले सवाब की मजलिस है। इसाले सवाब कहते किसे? भाई देखिए, डॉक्टर साहब मौजूद थे, दोस्त अहबाब जितने आए बैठे उनकी मोहब्बत में सब यहां पे मौजूद थे। डॉक्टर साहब को खाने में सेब पसंद था या आम पसंद था। अब आंखों से ओझल हो गए, मिट्टी के हवाले कर दिए गए। अब कैसे सेब पहुंचाए जाएं? पहनने में फलाना कपड़ा पसंद था, कैसे पहुंचाया जाए? पीने में फलाना मशरूब पसंद था, कैसे पहुंचाया जाए? अब इंसानी अकल यहां दंग रह गई कि सेब पहुंच नहीं सकता, खाना पीना पहुंच नहीं सकता, पहनना पहुंच नहीं सकता। अल्लाह कहता है मेरे हबीब इनसे कह दो ये परेशान ना हो, ये सेब साहिबे इस्तात होते हुए साहिबे हक तक पहुंचा दे, हम सवाब वहां तक पहुंचा देंगे। ये खाना उसके चाहने वालों को खिला दे, हम सवाब वहां तक पहुंचा देंगे। इसी को इसाले सवाब कहते हैं। अब जुमला लेते चले जाएगा, अगर घबरा नहीं गए। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत बता तो सही, हमें बता तो सही। हमने सेब पहुंचाने थे, तूने सवाब पहुंचा दिया। हमने लंगर पहुंचाना था, तूने सवाब पहुंचा दिया। किसी मस्कीन गरीब को कपड़े पहनाकर तूने कहा उसका सवाब पहुंच गया। ये तो सब कन्वर्ट होकर पहुंचा है। क्या कोई ऐसी शय है जो डायरेक्ट वैसे पहुंचे जैसे इसाल कर दे? कहा हाँ, अजर रिसालत में मवद्दत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले रसूल और असहाब वफा की तुम मजलिस करवाओ, जैसी करवाओगे वैसी पहुंच जाएगी। मैं शुक्रगुजार। आप जी, आप सलामत रहे। तवज्जो है ना? याद रखिएगा। और फिर यहां पे एक और कमाल की बात है। अगर मेरी पूरी तकरीर आपके जहन में है तो अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा। कलमा किसने पढ़ाया? मोहम्मद अरबी ने, है जिसके लिए बास मुसलमान आज यौम विलादत भी मना रहे हैं, आज ही यौम शहादत भी मना रहे हैं। ये कहां होता है तजाद? माफ कीजिएगा भाई, बात चीजें ऐसी होती हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। मैं 2 जुमलों में, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं मुसलसल यहां पे मजालिस भी पढ़ता रहा, मुल्तान में अशरे पढ़ता। क्या किसी को मालूम है कि मेरा यौम विलादत कब है? आप आए मेरे साथ, जाफरी साहब आए हैं मेरे साथ, अली भाई आए हैं, ये 81 जहाल से तरगर साहिबान मौजूद हैं, बाकी अहबाब जितने बैठे हुए हैं एक अरसे से मेरे साथ मिंबर पर हैं। कोई पूछना चाहे कि आओ जरा पूछें तो सही, कि चलो इनसे पूछे। क्या कोई बता सकता है? नहीं। लेकिन इसका सवाल का असल मरकज और महवर है मेरा घर।
सीधे से मैं शुक्र गुजार। अगर मेरे घर जाकर मेरे भाई से पूछेगा तो पता चल जाएगा, मेरे चचा से पूछेगा तो पता चल जाएगा, मेरे मामू से पूछेगा तो पता चल जाएगा। अभी भी लोगों की समझ में नहीं आई ये 12 और 17 का फर्क क्यों है। बस फर्क इतना है, बाज लोगों ने उनसे पूछा जो दर तक रह गए, हमने उनसे पूछा कि जब रसूल खुदा दुनिया में आए उन्होंने गोद में उठाए। हैदरी तवज्जो है ना, याद रखिए। बाज सवाल ऐसे होते हैं जो बाज खास लोगों के लिए होते हैं। आपने नमाजें पढ़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म पर, रोजा रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म पर, आपने अज़ानें दी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म पर, कलमा पढ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म पर। हम दुनिया में आए तो माँ बाप का रिश्ता साथ था, कदम चलना शुरू किया बहन भाइयों ने सहारा दिया, कुछ और बड़े हुए पता चला ये फूफी है, ये खाला है, ये माँ है। जो माँ फूफी खाला में फर्क रखे वही तो हुसैनी कहलाता है। तवज्जो का तालिब हूं, ये रिश्ते साथ लगते चले गए। अब वो वक्त आ गया जब इंसान दुनिया से जाता है। या रब्बुल इज्जत बता तो सही, दुनिया में इतने रिश्ते दिए, घबरा तो नहीं गए? अगर घबरा गए तो मुझे बता दें, मैं मिंबर हवाले कर देता हूं। नहीं तो एक ऐसा नारा सुनाए कि मुझे पता चले आप सुन नहीं हुए बैठे, सुनने के लिए बैठे। मैं शुक्र गुजार, 2-4 मिनट की गुफ्तगू और। भाई ये सारे रिश्ते साथ दिए, जैसे ही मौत आएगी क्या हम फिर से तन्हा हो जाएंगे? कहा नहीं, मौत तुम्हें तन्हा नहीं आती। अल्लाह कहता है सकरतुल मौत बिल हक, मौत की आखिरी हिचकी भी तन्हा नहीं आती, हक के साथ आती है। किसके साथ आती है? हक के साथ आती है। अब हक को पहचानना है तो ना मौलवी, ना मुफ्ती, ना मुज्तहिद, ना किसी जाकिर, ना किसी आलम के पास जाओ, या रसूलुल्लाह हक की हमें पहचान तो बता दे कि हक कहते किसे, हक की मार्फत क्या है, हक की बुलंदी क्या है, हक में पहुंच कैसे जाएंगे, वो रमूज क्या है जो हक में ले जाए, वो जुज क्या है जो हमें हक की पहचान करवाए। तो रसूल ने नहीं कहा कि वहां से हक मिल जाएगा, वहां से हक मिल जाएगा, वहां से हक मिल जाएगा, सीधी निशानी बता दी। मैं पूछूं हवा चल रही है कि नहीं, आप देख कर बताएंगे पर्दे हिल रहे हैं तो हवा चल रही है। इसका मतलब है जब पर्दे हिलते देखे पता चल जाएगा हवा चल रही है, दरख्तों के पत्ते हिलते देखे पता चल जाएगा हवा चल रही है। तो वैसे ही निशानी रसूल ने बताई, अल हक मा अली व अलीउल माल हक। तवज्जो है, एक ज़बान होके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी निशानी बता दी। अच्छा यहां पर भी खामोश हो जाते रसूल, हम भी रसूल के साथ खामोश हो जाते, लेकिन रसूल खामोश नहीं हुए, आगे बात चली। अल हक माली व अलीउल माल हक, अल्लाहुम्मा अदरिल हक, ए सुम्मदाद, ए पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मोड़े। मैं शुक्र गुजार हूं। अच्छा ये मेरा सारा तसलसल आपके जहन में आ गया। अब मैं नताइज आपके हवाले करने लगा हूं। रसूल ने अजर रिसालत में मांगा ही तो मवद्दत अहले बैत, मौत आई तो तन्हा नहीं हक के साथ आई। बात समझ में आ गई? अब आइए, कलमा रसूल ने पढ़ाया, अल्लाह का भी अपना भी, नमाज रसूल ने पढ़वाई, रोज़े रसूल ने रखवाए, हज रसूल ने करवाया। या रब्बुल इज़्ज़त हमें यह बता, जब हम क़यामत के दिन तेरे सामने आएंगे तो हमें अपने नाम से बुलाएगा, नबी के नाम से बुलाएगा, माँ बाप के नाम से पहचाने जाएंगे, रुपए दौलत जाहो जलाल मनसब कुर्सी के नाम से पहचाने जाएंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं किसके नाम से पुकारे जाएंगे? अल्लाह आवाज देकर कहता है मैं तेरा खालिक हूं, लेकिन रोजे क़यामत अपने नाम से नहीं बुलाऊंगा। रसूल का कलमा पढ़ा है, रोजे क़यामत तुझे रसूल के उम्मती होने के नाते भी नहीं बुलाऊंगा, रसूल के नाम से नहीं बुलाऊंगा तुझे, ना माँ के नाम से ना बाप के नाम से, पहले फर्ज से आखिरी फर्ज तक कुरान की सपोर्ट लेते हुए। ये रिवायत नहीं है, कुरान की आयत है कि यौमा नादू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, तुम्हें बुलाया जाएगा तुम्हारे इमाम के नाम से। मैं शुक्र गुजार आप जी
آپ سلامت. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ قیامت کے دن تمہیں جو بلایا جا رہا ہے تمہارے امام کے نام سے، اس لیے اجر رسالت میں مودت بھی علی کی مانگی گئی. اور یہی حکم ہو گیا کہ دیکھو جو مرتا ہے، جب مرتا ہے، جہاں مرتا ہے، وہ علی کو دیکھے گا ضرور. کیوں؟ رسول فرما رہے ہیں کہ حق آتا نہیں جب تک علی موجود نہ ہو. اگر موت حق ہے تو الحق کو مالی و علی المال حق، اور حق بعد میں پہنچتا ہے، علی پہلے پہنچے ہوتے ہیں. یہ موت آتی کیسے؟ بھئی کسی عالم سے، مفتی سے، مجتہد سے پوچھیں گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے فلسفے آپ کے حوالے کرے گا. میں تو 2 + 2 = 4 کی بات کرتا ہوں. ہمیں تو یہی پتہ ہے روح قبض ہو جاتی ہے. روح مرتی نہیں ہے، موت نفس کو آتی ہے. جسم مرتا نہیں ہے، جو ہے ہی مردہ اس کو موت کہاں سے آنی ہے؟ جسم سالم ہے پھر کہہ رہے مردہ ہے، روح سالم ہے قبض ہوئی ہے پھر کہہ رہے مردہ ہے. کہ روح اور جسم کو جو جوڑ کے رکھے ہوئے نفس تھا وہ مر گیا. ہم نے پوچھا یہ جو روح قبض ہوئی روح ہے کیا؟ کہا روح ہے امر ربی. اب جملہ لیتے چلے جانا. روح کیا ہے؟ امر ربی. روح کیا ہے؟ امر ربی. یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں ہے جب نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنے روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. اور شیطان بنا اس لیے کہ اس نے امر ربی کا انکار کیا. اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جو امر ربی کا انکار کرے جب وہ شیطان ہے تو جو اولی الامر علی کا منکر ہو جائے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار. حیدری کہا یہ امر ربی نکل گئی. یاد رکھیے گا، جائے پٹواری سے پوچھے کہ ایک مرلے زمین کا بھی انتقال نہیں ہو سکتا جب تک کہ مالک موجود نہ ہو. فرشتہ آتا روح قبض کرنے، روح ہے امر ربی، اور فرشتہ امر ربی لے نہیں سکتا جب تک کہ اولی الامر موجود نہ ہو. کہا میں ہر مرنے والے کے تمام کروں، ہر مرنے والے کے سرانے جاؤں گا. مومن دنیا سے جائے گا تو مجھ علی کو دیکھے گا، منافق دنیا سے جائے گا تو مجھ علی کو دیکھے گا. لطیف سا جملہ آپ کے لطیف ذہنوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، نہ جانے کون قدر کرے گا، کس کے سر سے گزر جائے گی. لیکن کرنا میں نے ایسا سے جو محترم قدر کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کر میرے ساتھ شامل ضرور ہو جائیے گا. مومن دنیا سے رحلت کرے گا، انتقال کرے گا، دیدار علی کرے گا. منافق دنیا سے اٹھایا جائے گا تو دیدار علی کرے گا. بس مرنے میں فرق ہو جائے گا. مومن دیدار علی کے لیے مرے گا، منافق دیدار علی سے مر جائے گا. میں شکر گزار. آباد و شاد رہے، سلامت رہے. یاد رکھیے گا قبر میں اتارنے سے پہلے یہ پرچہ خالی نہ لے کر جانا، اجر رسالت ادا کر کے جانا. تو قبر تمہاری ہے، اجر رسالت ادا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. نمازیں دھری رہ جائیں گی، روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ہم سے کہتے ہیں یہ محافل سجا لیتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں. کوئی دنیا میں آتا ہے تو یہ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں. یہاں بیٹھنا، ذکر آل محمد پر رونا، آنسو بہانا. ڈاکٹر صاحب کو تدفین ہوئی نا، جنازہ اٹھا گھر سے لے جا کر سپرد خاک نہیں، ہم نے تو سپرد علی کیا. کیوں کہ جس کو یہ مان کے گیا ہے، روایات میں ہے کہ جرت نہیں ہے کہ اس سے آگے ہو کے سوال و جواب کر سکے. ڈاکٹر صاحب جن کو مان کے قبر میں گئے ہیں نا، فرشتوں سے پہلے وہ تو ان کے سرانے کرسی پہ بیٹھا ہے نا. وہ علی بیٹھے کرسی پہ. یہ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں ہر مرنے والے کے سرانے جاتا ہوں. لیکن میری مخدومہ نے فرمایا، رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی نے فرمایا، امام حسن و حسین کی ماں نے فرمایا
جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت جس ماں کے قدموں میں ہے، انہوں نے فرمایا جب بھی کوئی میرے حسین کا عزادار دنیا سے جاتا ہے، جب بھی کوئی ہائے حسین کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، پاک رب العزت آپ کی ان آوازوں پر، آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے۔ جب بھی کوئی میری بیٹیوں کے پردے کو رونے والا دنیا سے جاتا ہے، آج نالین اٹھا کے پھرنے والوں، خوشیاں منانے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، ہم شامل ہیں اس خوشی میں، کبھی غم بھی تو منا کے دیکھو۔ تمہیں اپنی بہو بیٹی بازار نظر آ جائے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ غیرت مند کے لیے موت در موت ہو جاتی ہے کہ نہ محرم اگر محرم کی آواز سن لے۔ مجھے بتاؤ، یہ کربلا سے کوفہ بندے ہاتھوں کے ساتھ جو جا رہی ہے، یہ کسی عام مسلمان کی بیٹی ہے؟ بیٹھ جائیں، یہ یہیں پہ 2 منٹ بیٹھ جائیں، 2 منٹ میں تمام کرنے لگا ہوں مصائب میں، 2 منٹ کے لیے بس آگے نہ۔ مجھے بتائیے، مجھے بتاؤ نا، یہ جنازہ جو گھر سے اٹھا ڈاکٹر صاحب کا، اولاد نے اٹھایا ہوگا، دوستوں نے اٹھایا ہوگا، احباب نے اٹھایا ہوگا، کہیں بہن کو دلاسا دینے کے لیے بھائی ہوگا۔ رونا تیرے مقدر کا ہے، مصائب پتھروں کا نام نہیں ہے، مصائب سخت جملوں کا نام نہیں ہے، مصائب کی روح کو سمجھو۔ یہ ہے کون؟ کلمہ پڑھنے والا ہے نا، آل محمد کا غلام، ادنا سے ادنا غلام کہلانے والا، لیکن بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے کہیں چچا ہوگا، کہیں ماموں ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس بیٹی کا کیا حال ہوگا جو سن میں ہے 3-4 سال کی، بھائی کے جنازے پہ آئے تو قاتل تماچے مارے۔ مجھے ایک غریب سے غریب کا جنازہ تو دکھاؤ نا، کہ جس پر بہن آئی ہو لیکن قاتل سے پوچھ کے آئی ہو۔ رونا تیرے مقدر کا ہے، میں اپنے مصائب پہ نہیں کہہ رہا، میں رسول کی بیٹی کے مصائب سنا رہا ہوں، آل محمد کا مصائب سنا رہا ہوں، جن سے مودت واجب تھی، اجر رسالت ادا کیسے ہوا؟ مجھے وہ قانون دکھا دو، پاکستان کا نہیں، سخت سے سخت قانون، بدترین سے بدترین قانون دکھاؤ کہ بھائی کے جنازے پہ آئے اور بہن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ نا، کہاں کا قانون ہے کہ 72 کو 9 لاکھ ذبح کر دے اور پنچایتی 72 کے پردے داروں پہ ڈال دی جائے؟ ہم سے کہتے ہیں روتے بہت ہیں، ہم سے کہتے ہیں ماتم بڑا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، یہ جو رسیوں کے ساتھ جکڑ کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازار شام سے گزاری جا رہی ہے، جس نے 15 آوازیں اذانیں وہ دربار کے دروازے پہ سنی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ اسی رسول کی بیٹی ہے جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ اسی دربار میں سر اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ شرابیوں کے مجمع میں، ناچتے ہوئے لوگوں میں 5 لاکھ آوازیں آئیں محمد عربی کا، جس کا آج جشن منا رہے ہو۔ 2 جملے سنو گے، محمد عربی کا نام آنا تھا، محمد کی بیٹی کو جلال آیا، سر اٹھا کے کہتی ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں آؤ میرے قریب آؤ، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، اس کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ اسی محفل میں ایک صحابی جو بچپن سے نابینا تھے، وہ فوراً ساتھ والے کو کونی مار کے کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ رونا تیرے مقدر کا، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی۔ کہا پھر میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ دربار میں آج علی کہاں سے بول رہے ہیں؟ دشمن یہ سمجھا کہ سر کی چادر چھین کر بے پردہ کر دے گا، نہیں، منبر حسینی کی قسم ہے، وہ آوازوں کا پردہ رکھنا بھی جانتی ہے، وہ چہرے کا پردہ رکھنا بھی جانتی ہے۔ ساتھ والا کہتا ہے تو صحابی رسول ہے، تجھے کیا معلوم؟
یہ علی نہیں بول رہا ہے. وہ کہتا پھر علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے. اس سے سخت جملے نہیں ہیں. علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے. وہ کہتا تیری جو آنکھیں نہیں ہیں تجھے کیا معلوم. علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے. وہ تڑپ گیا. وہ کہتا علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، علی کی بیٹی اور ناشتہ و مجمع، علی کی بیٹی اور ناشتے ہوئی خواتین، یہ علی کی بیٹی کیسے اس دربار میں آ گئی؟ وہ کہتا ہے تو صحابی ہے، تو پوچھ آئی نہیں، یہ لائی گئی ہے. اس نے کہا علی کی بیٹی اور لائی گئی. کہا تو دیکھ نہیں سکتا نا اس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. وہ ماتم کر کے کہتا ہے علی کی بیٹی شرابی کا دربار لائی گئی اور سر پہ چادر نہیں ہے. وہ ماتم کر کے کہتا ہے تجھے کیا معلوم اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں. ایک رسے میں علی کی بیٹی نہیں، کئی حسین کی بیٹی ہے، کئی حسن کی بیٹی ہے، کئی صحابی کی بیٹیاں ہیں. یہ شرابی کے دربار میں یہ ایک دم سے شور اٹھا. وہ کہتا بی بی گھبرانا نہیں، رسول کا صحابی زندہ ہے. اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا. سفید بالوں والی ہند دربار میں آئی. یزید نے کیا دیکھا؟ اس کی اپنی بیوی بغیر چادر کے دربار میں آ گئی. دوڑ کر گیا، اس پہ چادر ڈال کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی بغیر چادر کے یزید کی بیوی ہو کر اس ناشتے میں مجمع میں کیوں آ گئی؟ شراب پیتے ہوئے لوگوں میں کیوں آ گئی؟ اور ہم مر نہ جائیں. یزید کو دھکا دے کر کہتی ہے یزید تجھے اپنے بیوی کے پردے کا بڑا خیال ہے، اور وہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا دن کے اجالے میں چادر مانگ رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اس بی بی نے فرمایا کہ جب بھی میرے حسین کا عزادار دنیا سے جاتا ہے اسے لینے میں خود چل کر آتی. ہماری بخشش کے لیے یہی سامان کافی. روتی آنکھوں سے دعا کرو کہ ان پردے داروں کا صدقہ جو پردے دار ہیں ان کے پردے سلامت رکھ. ان بے جرم اسیروں کا واسطہ جو تیری رضا کی خاطر چپ کر کے چلے گئے. میں ڈاکٹر صاحب کے بیٹوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ خوش نصیب ہو کہ باپ کا جنازہ اٹھایا بھی دفنایا بھی. اس امام سے پوچھو کہ جس کو باپ کا جنازہ دفنانے نہیں دیا گیا. اس بیٹے سے پوچھو کہ ہاتھ میں ہتھکڑی، گلے میں توق، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، سر برہنہ بہو بیٹیاں پھوپھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ. تاریخ کہتی ہے ظالم یہاں سے سنگلیاں کھینچتے تھے، امام مڑ مڑ کے آقا حسین کا جنازہ دیکھتے تھے. ان ہستیوں کا واسطہ ڈاکٹر صاحب کے درجات مزید بلند فرما. اے میرے مالک، ان پیاروں کا واسطہ جنہوں نے خود کو مٹا کر تجھے زندہ کیا، ان کا واسطہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. ان کو دوست احباب کو جتنے امت مسلمہ کے بیٹھے ان میں برکت عطا فرما. آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. کوئی نہیں دیکھے میری طرف، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. رزق میں مال میں برکت عطا فرما. صحیح معنوں میں، دکھاوے کے لیے نہیں، صحیح معنوں میں عاشق حسین اور عاشق محمد و آل محمد اور عاشق اصحاب وفا بننے کی توفیق عطا فرما. پاک رب العزت یہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین مظلوم کربلا کا واسطہ، عباس با وفا کا واسطہ، اصحاب با وفا کا واسطہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے دعاؤں کے لیے ان کے نیک دینی و دنیاوی حاجات میں مستجاب فرما. ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. اور آخری دعا، سب سے بڑی دعا، ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکے. ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر ڈاکٹر صاحب کو اصحال کر دیجیے.
بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد جتنی آیات پڑھی گئی صورتیں پڑھی گئی جتنے ان کے بعد اشارے ثواب میرے مالک وہ سب نامہ اعمال میں کی اضافہ کرنا مالک ان کے درجات مزید گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ مقرر فرما قرب اہل بیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما مالک میں خالق رازق رضا جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں ان کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہیں میرے مالک تو رحمان الرحیم ہے تو مالک یوم الدین ہے میرے مالک تو اپنی رحمت کے مطابق رحمت کرنا اور ہمیں صحیح معنوں میں معرفت محمد و آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ان کے بچوں کو لواحقین کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما رزق حلال رزق کثیر عطا فرما مال دنیا و آخرت عطا فرما میرے مالک میرے خالق میرے رازق رزاق میرا سب سے بڑی دعا آخری دعا ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ بارگاہ سرکار کا ظہور ہونے لبیک کیسے ان کے جانے ساروں میں شامل ہو آواز بلند درود پڑھ دیجیے مرحوم بزرگ دے وڈے بیٹے کی دستار بندی بھی تھیندیے تمام احباب تشریف گینو باواز بلند تر صلوات آواز بلند تر صلوات صبر دے بھائی انہوں نے اپنا حق ادا کیا اپنے والد کی خدمت کی اللہ پاک نے بہت اچھے پیار دے